मैच श्री लंका और बांग्लादेश के दरमियान पड़ला किसका बारी। मैच के तजिए हों या फिर मैच विनिंग पॉइंट, मेरे साथ रहिएगा, हम आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। दोनों टीमों की अच्छी खासी तादाद ग्राउंड में मौजूद। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम स्पिन बॉलिंग के लिए है मशहूर। दोनों टीमों के कौन से 11 प्लेयर इस एशिया कप में शामिल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट बिन नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, एशिया कप के मैचेस दुबई में जारी हैं और सारी ही टीम बड़ी ज़्यादा मेहनत करके एशिया कप के लिए दुबई में मौजूद है और हर टीम पूरा जोर लगा रही है कि हम सुपर 4 मरहले में दाखिल हो जाएं। और जैसे कि छोटी टीमों की भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे हांगकांग, ओमान और अफगानिस्तान, तो ये भी पूरा जोर लगा रही है कि हम किस तरीके से सुपर 4 मरहले में दाखिल हो जाएं। बड़ी टीमें तो आपस में उनका एक स्ट्रॉन्ग मैच हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला है कि छोटी टीमें भी पूरा जोर लगा रही हैं। तो आज हम आपको मैच नंबर 5 के हवाले से बताएंगे, जो कि स्टेडियम की बात करें, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जाहिद क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया और उसके बारे में हम आपसे कुछ डिटेल्स और कुछ टफ सिचुएशन और साथ में हम बताएंगे कि कौन सी टीम का पड़ला इस शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में बारी रहा और किस टीम ने ज्यादा जान लड़ाई। और अगर मैं बांग्लादेश और श्रीलंका की भी बात करूं तो बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी बिल्कुल यंगेस्ट हैं। दोनों के प्लेयर यंग प्लेयर हैं और देखना होगा कि ये इस T20 में क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉस की, तो श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और बांग्लादेश को उन्होंने दावत दी है कि वो बैटिंग फर्स्ट करें। और जैसा कि इस स्टेडियम में मशहूर है कि जो भी फर्स्ट बैटिंग करता है वो ज्यादा टारगेट देने से कह ले कि कासिर रहता है। स्पिन ट्रैक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फर्स्ट बैटिंग को काफी ज्यादा दिक्कत आती है बैटिंग करने में। तो देखना होगा कि बांग्लादेश श्रीलंका को टफ टाइम यहाँ पे दे पाती है या फिर श्रीलंका बांग्लादेश को एक आसान हरीफ समझ के इस स्टेडियम में खेलती है। तो सबसे पहले इनिंग स्टार्ट होने से पहले हम ना दोनों टीमों के हवाले से बात करेंगे कि कौन से 11 प्लेयर इस 5 T20 में मौजूद है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कौन से 11 प्लेयर हैं। तंजीह हसन और परवेज हुसैन इमान इनके पास मौजूद है, जो कि ओपनिंग स्टैंड को ये देख रहे हैं और कह लें कि काफी देर से ये दोनों ही ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद इनके पास लितम दास मौजूद हैं, जो कि विकेट कीपर भी हैं और साथ में कैप्टनिंग का भी रोल अदा कर रहे हैं और बैटर बहुत जबरदस्त हैं। उसके बाद इनके पास तौहीद हार्डी मौजूद है, मेहंदी हसन, ये भी अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी हैं। लेकिन इनकी मैं बात करना चाहूंगा कि ये भी काफी सारा पिछली सीरीज से इन्होंने खेली है, बहुत ज्यादा फ्लॉप जा रहे हैं और एशिया कप में भी इनकी उस तरह की परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही। और देखना होगा कि ये स्टिल ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं या कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। उसके बाद जाकर अली इनके पास मौजूद है, तगड़ा बैटर है ये भी और कोई किसी भी टीम के लिए ये एक आसान हरीफ नहीं है कि अर्ली पवेलियन जाए। बेहतर और अच्छे रन बनाने की इसमें सलाहियत है और ये भी श्रीलंका के मैचेस में पता चलेगा कि ये कितनी अहम रोल अदा करता है अपनी टीम के लिए। उसके बाद शमीम हुसैन इनके पास मौजूद है, राशिद हुसैन जो कि स्पिन बॉलर है और मुतअद्दिद काउंटियां ये खेल चुका है और देखना होगा कि ये अपनी टीम के लिए क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। उसके बाद बॉलर में बात करें तो तंजीब हसन साकिब इनके पास मौजूद है, शरीफुल इस्लाम है इनके पास और मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक अच्छे बॉलर मोस्ट सीनियर बॉलर इनके पास मौजूद है। दूसरी जानब अगर श्रीलंका की मैं बात करूं तो उनकी भी साइड किसी से कम नहीं है और अगर इन दोनों का मैच करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की जो साइड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है। ओपनिंग स्टैंड की बात हो तो पाथम नसंगा, कुशाल मेंडिस इनके पास मौजूद है। दोनों तगड़े बैटर हैं और T20 खेलने की सलाहियत रखते हैं और ये अगर दोनों रुक के तो अकेले नहीं रन को पार लगा देना है। उसके बाद कुमील मिश्रा इनके पास मौजूद है, साथ में कुशाल पुरेरा जो कि कीपर भी हैं और बड़े अच्छे बैटर हैं और इनमें भी
تگڑی صلاحیت ہے بڑے رنز کرنے کی ان کے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو دشان شنکا ان کے پاس موجود ہے. کیپٹن کی بات کریں تو چریت اسلنگا جو کہ سری لنکا کے کیپٹن ہیں اور پچھلی کافی ساری انہوں نے سیریزیں جتائی ہیں اور یہاں پہ بھی وہ پرجوش ہیں اور کہ سپر 4 مرحلے میں داخل ہونے کے لیے. کمنڈو مینڈس ان کے پاس موجود ہے. ساتھ میں ونڈا ہسرنگا ان کے پاس موجود ہے اور دشمیتا چمیرا جو کہ فاسٹ بالر ہے, بہت ہی سینئر بالر ہے, یہ بھی موجود ہے. اس کے بعد متیش پترانا ان کے پاس موجود ہے اور نمان تشارا ان کے پاس موجود ہے. تو ٹیم کی بات کروں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سری لنکا کی ٹیم بنگلہ دیش سے تھوڑی سی اپ ہے, کیونکہ ان کے پہلے جو ٹاپ 6 پلیئر ہیں وہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں, ساتھ میں کچھ نہ کچھ اسپن بالنگ بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو بالر ہیں جیسے ہسرنگا اور چمیرا پترانا تشارا, یہ بھی بڑے اچھے بالر ہیں اور یہ بہت زیادہ پریشان کریں گے بنگلہ دیش کو. تو یہاں پہ ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی فرسٹ اننگ کے حوالے سے. اس کے بعد ہم بنگلہ دیش کی اگر اننگ کی بات کریں تو کوئی سکور بنائے بغیر پہلے 2 کھلاڑی پویلین لوٹے اور یوں سری لنکا کو ایک ارلی پویلین بھیجنے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی مددگار ثابت ہوئے سری لنکن بالر, اور انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک اچھے کہہ لیں کہ پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا اور بنگلہ دیش کو ایک ارلی کہہ لیں کہ ان پہ پریشر ڈالا, اور اسی پریشر کی بدولت بنگلہ دیش سری لنکا کے آگے نہ ٹک سکی. جسٹ ایک ان کے کیپٹن کے علاوہ باقی کوئی بھی پلیئر کچھ بھی پرفارمنس نہ کر سکا. اگر میں یہاں پہ تنزیل حسن کی بات کروں 0 رن بنائے اور نوان تشارا کی بال پہ پویلین لوٹے. پرویز حسین جو کہ ایک بہترین بیٹسمین ہے, نو ڈاؤٹ بیڈ لک ہوتی ہے لیکن یہ اوپننگ میں بڑے اچھے سکور کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ 50-20 میں ایشیا کپ میں 0 رن یہ بھی بنا کر چمیرا کی بال پہ پویلین لوٹے. یوں 0 رنز پہ بنگلہ دیش کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور کہہ لیں کہ ان کی مینڈیٹ ٹوٹلی ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ٹوٹلی پریشان دکھائی دی, اور ارلی پویلین جانا کہہ لیں کہ یہ کسی سائنس سے کم نہیں ہے اور یہاں پہ اپنی پرفارمنس شو کروائی سری لنکا نے. اگر اس کے بعد لتم داس اور توحید حیدری کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک لانگ پارٹنرشپ جم کے نہ ہو سکی اور وکٹوں کا سلسلہ سٹل جاری رہا. اگر یہاں پہ توحید حیدری کی بات کروں 8 رنز پہ رن آؤٹ ہو کے کمیل مشرا کی بال پہ, اور یوں سری لنکا نے 3rd کھلاڑی علاوہ رنز پہ پویلین بھیجا بنگلہ دیش کا. اس کے بعد مہندی حسن نے اپنے کیپٹن کے ساتھ جوائن کیا اور یہ بھی کچھ زیادہ رنز نہ بنا سکے اور جسٹ ان دونوں کے درمیان 23 رنز کی ہی پارٹنرشپ لگی. اور یہاں پہ مہندی حسن جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ سٹل فلاپ جا رہے ہیں, انہوں نے 9 رنز بنائے اور ہسرنگا کی بال پہ یہ پویلین گئے. اس کے بعد کیپٹن اکیلے ہی لتم داس لڑتے رہے اپنی ٹیم کے لیے, لیکن وہ بھی کہاں پہ کتنا لڑتے کیونکہ ان کے پاس جو باقی بیٹر تھے وہ بھی کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے. اگر یہاں پہ میں بات کروں مہندی حسن کی تو 34 پہ 4 وکٹ پویلین لوٹی. اس کے بعد لتم داس کی بات کروں تو 28 رنز پہ ہمت آرے اور وہ بھی 2nd شکار ہسرنگا کا ہوئے, اور جو 53 رنز پہ بنگلہ دیش کے آدھی ٹیم پویلین لوٹ کی. جی ہاں 5 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹ کے, اور اگر میں ان کے سکور کی بات کروں تو 2-0 اور 8-9-28, تو ٹیم کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑی. لیکن اس کے بعد سلو کھیلے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم کچھ سنبھلی اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کچھ سکور کر کے اپنی عزت کو یہاں پہ بحال کیا. جی ہاں جاکر علی اور شمیم حسین جیسے کہ دونوں ہی بہترین اور بڑے بیٹر ہیں, اور ان دونوں نے نو ڈاؤٹ کے سلو کھیلا, کافی سلو کھیلا, لیکن اگر یہ دونوں سلو بھی نہ کھیلتے تو میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش 100 رنز بھی کر پاتی. وہ جسٹ کہہ لیں کہ 100 سے پہلے ہی پویلین لوٹ جاتے ہیں. اگر ان دونوں کی بات کروں تو دونوں ہی ناٹ آؤٹ رہے. شمیم حسن نے کہہ لیں کہ شمیم حسین کی بات کروں تو 42 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اس کے بعد جاکر علی 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. جیسا کہ جاکر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے ہی بہترین اور اچھے بیٹر ہیں, یہ رنز کرنے کی صلاحیت حاصل
رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سلو اس لیے کھیلے کہ ان کے آلریڈی 5 کھلاڑی 53 رن پہ پویلین لوٹ گئے. یوں انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے ہیں اور ان کی عزت چاکر اور شمیم نے بچائی. اگر میں ان کے ٹوٹل سکور کی بات کروں 139 رن پہ ان کے 5 کھلاڑی پویلین لوٹے. سری لنکا کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں 11 رن ایکسٹرا دیے. اگر وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو ہسلنگا 2 وکٹ لے کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے. اس کے بعد مانتوشارا ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے، چمیرا بھی ایک کھلاڑی کو رن آؤٹ، ایک کھلاڑی کو چمیرا بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے اور ایک رن آؤٹ ہوا کمیل مشرا کی بال پہ. تو یوں بنگلہ دیش نے اپنی فرسٹ اننگ میں 139 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے. میرے خیال میں جس طرح ٹاپ 6 پلیئر ہے سری لنکا کے، تو وہ اس کو بنانے میں کہہ رہے کہ کچھ ٹف ٹائم نہیں سمجھیں گے، ایزیلی اس کو اچیو کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس T20 کھیلنے کے بہت تگڑے بیٹر موجود ہیں. تو سری لنکا نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو کہہ رہے کہ ان کی ارلی فرسٹ وکٹ گری، لیکن اس کے بعد وہ سنبھلے ضرور. اگر میں یہاں پہ بات کروں تو کسال مینڈس اور پاتھم نسنگا نے اپنی اننگ کا آغاز کیا، لیکن یہاں پہ صرف کسال مینڈس نے 3 رن بنائے اور ایک کھلاڑی 13 رن پر آؤٹ ہوا. مستفیض الرحمان نے ان کو پویلین بھیجا. یوں سری لنکا کو کہنے کہ پہلا جھٹکا لگا اور بنگلہ دیش نے 13 رن پہ فرسٹ بریک تھرو حاصل کیا. اس کے بعد سری لنکا کو سمجھ آ گئی کہ جتنا رک کے کھیلیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، بجائے ہم اپنی وکٹیں بیک ٹو بیک گوائیں. تو سری لنکا نے بڑے ہی محتاط اور اچھے انداز سے کھیلا. ان کا ساتھ کمیل مشرا اور پاتھم نسنگا دونوں نے ہی اپنی اننگ کا آغاز کیا، پارٹنرشپ لگا کے اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا. جی ہاں، جیسا کہ انہوں نے کمیل مشرا اور پاتھم نسنگا کی میں بات کروں 95 رنز کی پارٹنرشپ لگا کے اپنی ٹیم کو جیت کے لیے ایک مضبوط امیدوار قرار دیا. اور یہاں پہ ایزیلی پتہ چل گیا کہ یہ یک طرفہ میچ ہے، کیونکہ جب 95 کی پارٹنرشپ لگ جائے اس کے بعد 140 رنز اچیو کرنا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے. ہاں البتہ کہہ لیں کہ بنگلہ دیش کے بالر کچھ بڑا بگ تھرو کرتے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. تو یہاں پہ سیکنڈ وکٹ 108 رنز پہ گری. پاتھم نسنگا کی میں بات کروں تو ہر ہی میچ میں وہ سکور کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ 50 سکور بنایا اور اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا، اور یہ 50 رن ان کی جیت کے لیے بہت تھے. اگر بات کروں تو مہندی حسن کا شکار ہوئے. اس کے بعد کمیل مشرا اور کسال پریرا کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ رن 20 رن سے بھی کم کا اضافہ ہوا. تو یہاں پہ کسال پریرا 9 رن بنا کر مہندی حسن کا شکار ہوئے. بنگلہ دیش نے تھرڈ کھلاڑی سری لنکا کا پویلین بھیجا 123 رن، لیکن یہاں پہ ٹوٹلی دیر ہو چکی تھی. اس کے بعد کہہ لیں کہ کمیل مشرا اور ساتھ میں دشان شنکا کی بات کروں تو یہاں پہ شنکا 1 رن بنا کر کمیل مشرا کا ساتھ چھوڑا اور 126 رن پہ 4 کھلاڑی سری لنکا کا پویلین گیا اور بنگلہ دیش کے نصیب میں 4 وکٹ آئی 127 رن کے. تنزیح حسن ثاقب نے ان کو پویلین بھیجا. اس کے بعد اسلنگا آ کے اپنے کھلاڑی کے ساتھ پارٹنرشپ کا آغاز کیا اور جسٹ کہہ لیں کہ 14 رنز کا ہی اضافہ کرنا تھا اور میچ اپنے حق میں کیا. تو اگر میں کمیل مشرا کی بات کروں تو 46 رن 4 رن دوری پہ تھے 50 کے، لیکن وہ نہ بنا سکے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوایا. اس کے بعد اسلنگا کی بات کروں تو 10 رن بنا کر یہ بھی مشرا کے ساتھ کریز پہ موجود تھے. تو یوں بنگلہ دیش 140 کا ٹارگٹ اچیو کروایا. اور اگر سری لنکا کی بات کروں تو بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور ان کے جو کوچز ہیں جسوریا وہ بھی بہت مطمئن تھے اپنے کھلاڑیوں سے. ڈریسنگ روم کا ماحول بہت ہی بہترین نظر آیا اور سارے نے ہی کلیپنگ کر کے ان کو داد دی. اگر بات کروں تو سری لنکا نے 14.4 اوور میں 140 کا ٹارگٹ اچیو کیا 4 وکٹ کے نقصان پہ. اگر ایکسٹرا کی بات کروں بنگلہ دیش نے 140 رن کے ایکسٹرا کی بات کروں تو 21 رن انہوں نے ایکسٹرا دیے. ایک ہیوج رنز
ایکسٹرا دیے جس کی وجہ سے یہ سری لنکا کو جیت کا سبب بنے. اور اس کے بعد اگر وکٹ کی بات کروں تو مہندی حسن 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, مستفیض الرحمان 1 اور تنزیل حسن 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے. یوں سری لنکا بآسانی 6 وکٹ سے یہ میچ اپنے نام کیا اور بنگلہ دیش کو یہاں پہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور جیسا کہ اس اسٹیڈیم میں مشہور ہے کہ فرسٹ اننگ کرو گے تو آپ بالکل ہی ناکام رہیں گے, آپ سے زیادہ رنز نہیں بنیں گے اور ہمیشہ شکست کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. سیکنڈ وکٹ میں بہت ہی اچھا اور بہتر سکور چیز بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں بیٹر کو بیٹنگ کرنے کی بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اسپن وکٹ دونوں بیٹر کے لیے ہی کہنے کے مشکل ہے اگر فرسٹ اننگ بھی کھیلیں یا سیکنڈ, لیکن زیادہ تر فرسٹ اننگ میں بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو وکٹ ہے وہ فریش ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال کی موومنٹ بہت ہی زیادہ تگڑی ہوتی ہے. تو اگر بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف میچ جیتنے ہیں, سیریز جیتنے ہیں, تو پاتھم نسنگا کو اور کمیل مشرا کو روکنا ہوگا رنز کے لیے, ادروائز وہ ہار سے نہیں بچ سکتے. تو دیکھتے ہیں دونوں اپنے نیکسٹ میچ اپنے پول میں ون کرتے ہیں یا پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دونوں ٹیموں کے لیے بھی گڈ لک, ملتے ہیں میچ 6 میں.